بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زیادہ الجھنا بیکار ہے، گھر پر سب مل کر بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے گی۔ اس وقت یہ بتاؤ کہ تم سے بات کرتے کرتے وہ نیا پنچھی اچانک تم سے چپک کر کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ اس نے اچانک وہ سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ ہم اندھیرے میں تھے۔ حیرت ہے کہ تم نے یہ بات بھی نوٹ کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایس ٹی ایف میں انفراریڈ دوربینوں کی فراوانی ہے۔ مجھے فراوانی کا علم نہیں، لیکن یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اول خان کی گاڑی میں ہنگامی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ گاڑی میں 2 دوربینیں تھیں، ایک میرے اور دوسری اول خان کے پاس تھی۔ اسے اچانک تم پر لپکتے ہوئے دیکھ کر ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ تم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اول خان کی کیا رائے تھی؟ میں نے سوال کیا۔ اسے آخر تک یقین تھا کہ اس نے تمہیں گن پوائنٹ پر لے لیا تھا، اس طرح وہ تمہیں اغوا کرنا چاہ رہے تھے۔ آخر میں تم ان سے الگ ہو کر روانہ ہوئے تو ہماری جان میں جان آئی تھی، ورنہ اول خان نے راستے میں BMW سے اپنی لینڈ روور ٹکرا کر ان کا مقابلہ کرنے اور تمہیں چھڑانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ اغوا بھی اس ملاقات کا ایک مقصد ہو سکتا تھا، میں نے خیال ظاہر کیا۔ وہ تمہیں چھوڑ گئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ آخر وہ تمہاری طرف لپکا کیوں تھا؟ اول خان کا اندازہ درست تھا، مجھے اغوا نہیں کیا گیا، لیکن نیک کا ساتھی مجھے میرے اغوا کا ٹریلر دکھا کر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ مفاہمانہ رویہ اختیار نہ کیا تو میرے ساتھ ایسا کوئی پرتشدد واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ وہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ویرا کا لہجہ تجسس امیز ہو گیا۔ وہی پرانی باتیں ہیں، اب میں ہر بات فون پر نہیں بتا سکتا۔ میں اشارے فیصل پر مڑنے والا ہوں۔ اس سڑک پر ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، گاڑی سنبھالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں فون بند کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر وہ کال منقطع کر کے موبائل فون اپنی گود میں ڈالا اور موڑ سے گاڑی اشارہ فیصل پر گھما لی۔ ویرا نے مجھ سے دوران گفتگو میں کوئی خاص بات نہیں کی تھی، لیکن نک کی ملاقات کے مقاصد پر اپنے شبے کا اظہار کر کے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ میری نگاہیں سڑک پر رواں ٹریفک کی بھیڑ پر مرکوز تھی، مگر میرا ذہن اسی گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھا۔ نک نے اپنے طور پر اس ملاقات کے کسی خاص مقصد کا تعین نہیں کیا تھا، بس اس کا اتنا اصرار تھا کہ اس کا ایک اعلیٰ افسر ورجینیا سے دہلی جاتے ہوئے چند گھنٹوں کے ٹرانزٹ پر کراچی میں رک رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ذرا سی دیر کے لیے مجھے اپنے اس افسر سے ملوا دے۔ اس ملاقات کے محرک کا اندازہ میرا اپنا تھا۔ میں نے شاید اس بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی ہوئی تھی کہ امریکہ سے نک کے تبادلے کے احکام جاری ہو چکے تھے۔ ابتدائی طور پر میں یہی سمجھ سکا تھا کہ نک مجھے کرنل داور کے روپ میں اپنے افسر سے ملوا کر اپنے تبادلے کے احکام کو التوا میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ ویرا نے میرے اس اندازے سے اختلاف کر کے مجھے کسی اور سمت میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ویرا کے اختلافی موقف کا قائل ہو چکا تھا، لیکن مجھے فوری طور پر کوئی دوسری راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھٹکتے بھٹکتے میرا ذہن بہت دور چلا گیا اور پھر ایک نئی بات نے میرے ذہن میں سار ابھارا۔ میں کافی دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ کرنل داور کا چکر چلا رہا تھا۔ ان کے نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی اجلاسوں میں میری ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ FBI کا جان ایشکوف میری مدلل گفتگو اور مجموعی کارکردگی سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس کے محکمے نے باضابطہ طور پر پاکستانی حکام سے میری یعنی کرنل داور کی خدمات حاصل کرنے کی درخواست دائر کر دی تھی اور کرنل داور کا سروس ریکارڈ مانگ لیا تھا۔ ابتدا سے اس لمحے تک ہم سب یہ سوچ کر خوش ہوتے رہے کہ امریکی کرنل داور کی زبردست کارکردگی سے مرعوب ہو کر اس کی خدمات حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ میں نے کئی بار ان کی پیشکش کو ان کی صفوں میں گھسنے کا بہترین موقع تصور کیا تھا، لیکن وہ شاید میری خام خیالی تھی۔
FBI اور CIA والوں کے لیے امریکہ اور دنیا بھر میں باصلاحیت افراد کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ جسے چاہتے منہ مانگے داموں پر خرید سکتے تھے۔ ان کے لیے کرنل داور کا پیچھا کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس قصے میں نک کی ایک ہی دلیل مضبوط تھی کہ وہ ہر ملک میں اپنے مقامی ایجنٹوں اور مخبروں کی فیلڈ فورس کی رہنمائی اور سربراہی کے لیے کسی ممتاز مقامی فرد کی خدمات حاصل کرنے کی پالیسی پر کاربند رہتے تھے۔ اس نقطے پر توجہ مرکوز کرتے ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ لوگ فہم و فراست سے عاری نہیں تھے، کھلی آنکھوں اور جاگتے ہوئے ذہنوں کے ساتھ ہر قدم اٹھانے کے عادی تھے۔ وہ کرنل داور کی ذات کے بارے میں رشک سے زیادہ رقابت اور تجسس میں مبتلا تھے۔ کرنل داور کی تعریف کر کے انہوں نے ایک بہت گہری چال چلی تھی اور اس کا سروس ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اگر کسی بھی طرح وہ ریکارڈ ان کی تحویل میں چلا جاتا تو وہ بال کی کھال نکالنے کے فلسفے پر عمل کر کے جلد یا بدیر اس نتیجے پر پہنچ سکتے تھے کہ کرنل داور کبھی بھی مسلح افواج میں نہیں رہا تھا اور STF نے اپنے کسی اہم افسر کی شناختی چھپانے کے لیے وہ فرضی کردار تراشا ہوا تھا۔ یہ امکان بہت ہلکے پھلکے انداز میں میرے ذہن میں بروقت سر ابھار چکا تھا اور میں نے اول خان کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ اگر کبھی کرنل داور کا سروس ریکارڈ امریکہ بھیجنے کی مجبوری درپیش آئی تو آرمی کے باضابطہ ریکارڈ سے ایسے کسی ریٹائر افسر کے کوائف حاصل کر لیے جائیں گے جو نام اور عہدے کے لحاظ سے کرنل داور ہی ہو۔ اس کا ریکارڈ میں میری کوئی پرانی اور مبہم تصویر شامل کر کے امریکی ایجنسیوں کو ایسا چکر دیا جا سکتا تھا کہ وہ مر کر بھی حقیقت کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی۔ STF ہر آئینی اور قانونی پابندی سے آزاد ایک غیر دستاویزی تنظیم تھی جس میں سارا کام زبانی چلتا تھا۔ اس بنیاد پر کرنل داور کے سروس ریکارڈ کی فراہمی کا مسئلہ شاید ٹل گیا، لیکن امریکی حکام کرنل داور کے کردار سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ ایک طرف نک نے مجھے الجھایا ہوا تھا، میں اسے کوڑ مغز اور سہل پسند سمجھ رہا تھا، لیکن وہ بہت ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ کرنل داور کی ذات کے بارے میں اپنا کام آگے بڑھا رہا تھا۔ اس نے میرے موبائل فون نمبر پر پہلے رابطے میں ہی یہ جتا دیا کہ نمبر حاصل کرتے ہی اس نے چھان بین کی تھی اور یہ معلوم کر لیا تھا کہ فون کا اجرا کرنل داور کے بجائے اول خان کے نام پر ہوا ہے۔ اس وقت تک مجھے نک کے عزائم پر کوئی شبہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی میں نے ہوشیاری سے بات سنبھال لی تھی۔ نک کو میرا یہ عذر تسلیم کر لینا پڑا تھا کہ قانونی طور پر پاکستان میں STF کا کوئی وجود نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی اس کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہر سہولت مقامی اسٹیشن کمانڈر کے نام پر حاصل کی جاتی تھی۔ STF کے زیر استعمال تینوں موبائل فون اسی وجہ سے اول خان کے نام پر حاصل کیے گئے تھے۔ FBI کے لیے کرنل داور کی پراسرار شخصیت بہت اہم تھی۔ نک کے افسر اعلیٰ کے ذہن میں بھی یہ خوف جاگزیں رہا ہوگا کہ کہیں نک کسی غلط آدمی کے جال میں نہ پھنس رہا ہو۔ اس نے اپنے وطن سے دہلی جاتے ہوئے کراچی میں رک کر مجھ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے کرنل داور کی ذات اس لیے اہم تھی کہ وہ سوبراج کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا اور اسی کے ساتھ ڈینی کو قید کر لینے کا دعوے دار تھا۔ وہ محض فون پر بات کر کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کرنل داور پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ نک نے اپنے افسر کے ایما پر مجھے ایک مختصر سی ملاقات کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان دونوں نے اس ملاقات کے بعد میرے بارے میں کیا رائے قائم کی تھی۔ اسی تذبذب میں میرا ذہن اس افسر کی حرکت کی طرف بھٹک گیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب اس نے مجھے غافل پا کر اچانک گن پوائنٹ پر لیا تو نک ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میرے ساتھ کوئی تصادم ان کے طے شدہ پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ اس بے نام افسر نے جو کچھ کیا اپنے طور پر اور اچانک کیا تھا۔ امریکی خفیہ ادارے بہت طاقتور تھے، انہیں جدید ترین ایجادات اور سہولتوں تک رسائی حاصل تھی۔ وہ الیکٹرانک آلات پر بہت کثرت سے انحصار کرتے تھے۔ ماضی میں مجھے تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے حریفوں کا کھوج لگانے کے لیے چپس اور سینسرز وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے۔ چپس کا خیال ذہن میں آتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ نک کے افسر نے وہ بونڈی حرکت مجھے ڈرانے یا دمکانے کے لیے نہیں کی تھی، وہ یقینی طور پر کسی بھی بہانے سے میرے قریب آنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور بائیں ہاتھ سے بے اختیار اپنی جیب
जेबें टटोलनी शुरू कर दी। पतलून की बाएं जेब में मेरी उंगलियों ने किसी नन्ही सी अजनबी चीज का लम्स महसूस किया तो मैं सन्नाटे में आ गया। अगले ही लम्हे मैं बगैर सुराख वाले छोटे बटन से मुशाबा एक पिचका हुआ और बेडोल चिप मेरे सामने था। मुझे मालूम था कि बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाला वो छोटा सा खामोश इलेक्ट्रॉनिक चिप मेरे लिए एक क़यामत साबित हो सकता था। मैंने ड्राइविंग करते हुए इस बे आवाज चिप का जायजा लिया। प्लास्टिक नुमा किसी सख्त मादे से बना हुआ वो काकी चिप 20वीं सदी की इनकलाबी इजादात का एक नन्हा सा मजहर था। निक के साथी को मुझे कोई ट्रेलर दिखाना था न धमकाना था। इसे मेरे करीब आने के लिए एक बहाने की तलाश थी ताकि वो मेरे बदन से लगकर मेरी बेखबरी में वो चिप मेरी जेब में डाल सके। मेरी चुटकी में दबा हुआ चिप खामोशी से अपने सिग्नल पैदा कर रहा था जो कहीं ना कहीं वसूल किए जा रहे होंगे। वो एक अहम और खतरनाक इंकशाफ था, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर खुद को यकायक पुरसुकून महसूस कर रहा था। निक और इसके साथी से मुलाकात के बारे में मेरे जहन में जो उलझन परवान चढ़ रही थी चिप हाथ आ जाने के बाद दूर हो चुकी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने दुश्मनों की तरफ से आए हुए इस नन्हे से तोहफे को अपनी गाड़ी की खुली हुई खिड़की से बाहर फेंक दूं ताकि वो बारी गाड़ियों के टायरों तले कुचल कर निस्तो नाबूद हो जाए और इसके इशारों का सिलसिला मौकूफ होने पर मेरे दुश्मन अपने सर पीटते रह जाएं। मगर मैंने वो इरादा मुलतवी कर दिया। इसे तबाह करने से पहले ये मालूम करना जरूरी था कि वो मेरी जेब में किस मकसद से डाला गया था और इसके जरिए इन लोगों को क्या कुछ मालूम हो रहा था। आसार और वाकयात के तसलसल से जाहिर हो रहा था कि मेरे साथ मामलात को आगे बढ़ाने के साथ साथ वो कर्नल दावर के किरदार से पूरी तरह मुतमिन नहीं थे। इसके बारे में अपनी खुफिया छानबीन का सिलसिला जारी रखे हुए थे। जब तक वो चिप मेरी तहवील में था मुझे वही कुछ करना चाहिए था जो STF के एक अफसर से मुतवक्को हो सकता था। अपनी असलियत को आर्जी तौर पर फरामोश करके कर्नल दावर बने रहने के लिए पहली ये बात जरूरी थी कि मैं अपने घर को भूलकर सीधा स्टेशन 4 का रुख करूं। अगर इस चिप से इन्हें मेरी बदलती हुई पोजीशन के बारे में इशारे मिल रहे थे तो इन्हें ये जानकर मुतमिन हो जाना चाहिए था कि मैं इनसे मिलने के बाद STF के मुकामी मरकज की तरफ गया था। इस बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। मेरे साथी अव्वल खान की गाड़ी में मेरे पीछे आ रहे थे। मेरी गाड़ी जिधर जाती वो मेरे पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते। मैंने वो चिप दोबारा अपनी इसी जेब में रख लिया। मैं शहर की मसरूफ सड़कों पर तेजी से गाड़ी चलाता हुआ गुलशन इकबाल की तरफ रवां था। यूनिवर्सिटी रोड पर आने के बाद जब मैं हसन स्क्वायर के चौराहे से अपने घर की तरफ उड़ने की बजाय सीधा निकलता चला गया तो वीरा से सब्र न हो सका। चंद सानियों बाद ही मोबाइल फोन पर इसकी कॉल आ गई। घर के बजाय तुम सीधे कहाँ दौड़े जा रहे हो? राबता होते ही इसने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। स्टेशन 4 जाने का इरादा है, वहाँ गए हुए काफी दिन हो गए हैं। मैंने इसे गोल मोल सा जवाब दिया। मैं अपनी जुबान पर चिप का जिक्र नहीं लाना चाहता था। शायद तुम डर गए हो कि इनका कोई आदमी तुम्हारा पीछा न कर रहा हो। इसने मुझे इश्तियाल दिलाने के लिए कहा। तुम यकीन करो कि तुम्हारे पीछे हमारे सिवा कोई नहीं है। अहमकाना बातें मत किया करो। तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसी बातों से डरने वालों में से नहीं हूँ। फिर तुमने किसी से मशवरा लिए बगैर अपना रास्ता क्यों बदल दिया? रास्ता नहीं बदला, मेरा पहले से यही प्रोग्राम था, मैंने इसे चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन तुमने किसी से इसका जिक्र नहीं किया। रास्ते की अचानक तब्दीली पर सब फिक्रमंद हैं। मैं हर बात पर हर एक को बताने का पाबंद नहीं हूँ। जो लोग फिक्रमंद हैं वो घर जाकर आराम करें। मैं थोड़ी देर में घर लौट आऊंगा। तुम्हारा पहले से स्टेशन 4 जाने का इरादा होता तो तुमको शाहराह फैसल पर सीधा जाना चाहिए था। वहाँ मलीर हाल्ट से मोड़कर तुम सीधे स्टेशन 4 पहुँच सकते थे। तुमने जो तवील रास्ता लिया है इससे जाहिर हो रहा है कि तुमने रास्ते में अपना इरादा तब्दील किया है। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत आकलो फाजल हो। तुम्हारी दलील बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने अभी अभी स्टेशन 4 जाने का इरादा किया है। मूड हो तो इसी तरफ चली आओ, वरना रास्ते में
اتر جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کچھ دیر بعد میں خود بھی گھر لوٹ آؤں گا. ویرا کی فطرت میں تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. مجھے معلوم تھا کہ وہ راستے میں نہیں اترے گی, اولین فرصت میں میرے پروگرام میں تبدیلی کا سبب جاننا چاہے گی اور اس کی وہ خواہش اسے اول خان کے ساتھ میری طرف آنے پر مجبور کر دے گی. شہری حدود میں اول خان نے احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی لینڈ روور میری گاڑی سے محفوظ فاصلے پر رکھی تھی. سفورا گوٹ سے آگے بڑھتے ہی اس نے رفتار بڑھائی اور چھاونی کی پہلی چیک پوسٹ آنے سے پہلے مجھ سے آگے نکل گیا. اسٹیشن 4 کی لگی بندی زندگی اپنے معمول پر تھی. وسیع میدان میں دور تک اندھیرے کا راج تھا. اہم اور ضروری مقامات پر کہیں کہیں روشنیاں نظر آ رہی تھیں. بیرکوں کے پیچھے ایک مقام پر فضا میں کچھ سرخی رچی ہوئی نظر آ رہی تھی, جیسے اس طرف کہیں آگ لگی ہوئی ہو. دونوں گاڑیاں کم و بیش ایک ساتھ اول خان کے دفتر والی بیرک کے سامنے رکی. میں نے نیچے اترتے ہی اول خان سے اس نادیدہ آگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ اس کے جوان اپنی نیم فوجی اور خشک زندگی میں رنگ امیزی کرنے کے لیے مہینے میں 1-2 بار کیمپ فائر کرتے ہیں, جس میں کھلے آسمان کے نیچے ایک بڑا سا الاؤ بڑکا کر اس کی روشنی میں سب لوگ کچھ نہ کچھ اداکاری یا صداکاری کرتے ہیں اور پھر کھانے کا دور چلتا ہے, جس کے بعد سب ہنسی خوشی اپنی بیرکوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اس شام بھی اسٹیشن 4 کی حدود میں ایسا ہی ایک پروگرام ہو رہا تھا اور حفاظتی نگرانی کے کاموں پر مامور عملے کے سوا باقیہ سب جوان وہیں موجود ہوں گے. اسی لیے آج یہاں کچھ زیادہ سناٹا نظر آ رہا ہے. کیمپ فائر کا اصل مزہ رات گہری ہونے کے بعد آتا ہے. اس تفریح کے لیے یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے. ویرا بولی, یہ منہ اندھیرے اٹھنے والے لوگ ہیں. 7 بجے ان کی ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان کے معمولات کو اپنے شہری پیمانے پر نہ پرکھو. یہ یاد رکھو کہ شہروں کی رونق اور زندگی کی حرارت آفریں سرگرمیوں کو زندہ رکھنے کے لیے سرفروش ایسی بے سر و سامان زندگی بھی گزارتے ہیں جہاں ان کو وقت سمیت کسی چیز کے انتخاب کی آزادی نہیں ہوتی. ان کا ہر قول اور فعل اپنے فرائض کی بجا آوری کے تابع ہوتا ہے. آپ نے اچانک ادھر آنے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ غزالہ نے بیرک کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا. میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا. اپنی جیب میں چپ دریافت کر لینے کے بعد سے میں بہت محتاط تھا. مجھے خوف تھا کہ کہیں اس ننھے سے چپ کے ذریعے ہماری آوازیں کہیں اور نہ سنی جا رہی ہوں. یہ بیرک کا طویل برآمدہ خالی پڑا ہوا تھا. اول خان کے دفتر کا دروازہ مقفل تھا. اس کا اردلی بھی شاید کیمپ فائر کی تیاریوں میں مصروف تھا. اس نے اپنی چابی سے دفتر کھولا تو سب خاموش رہے. میرا اشارہ ہر ایک نے دیکھ لیا تھا, لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ میں نے انہیں صرف ایک موضوع سے گریز کرنے کی ہدایت کی تھی, مکمل زبان بندی کے لیے نہیں کہا تھا. اپنے دفتر میں پہنچنے کے بعد اول خان نے اپنی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں. میری آج کی شام بہت مصروف گزری ہے. میں نے تھکی ہوئی آواز میں وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنی جیب سے چپ نکال کر اول خان کے سامنے رکھ دیا. سب اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر اس چھوٹے سے چپ پر جھک گئے. پتا چلاؤ کہ یہ کیا مصیبت ہے. سارا ڈرامہ اسے میری جیب میں پہنچانے کے لیے رچایا گیا تھا. میں نے میز پر پڑے ہوئے پیڈ پر 2 سطریں لکھی اور وہ پیڈ اول خان کی طرف سرکا دیا. اول خان میری وہ تحریر پڑھتے ہی کرسی سے اٹھ گیا اور چپ لے کر باہر نکل گیا. لمحہ بار بعد اس کی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی. وہ ہمیں کچھ بتائے بغیر چپ لے کر کہیں روانہ ہو رہا تھا. یہ بات واضح تھی کہ اس کی روانگی کا تعلق چپ سے تھا. اس چپ کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا. پہلی بار بات ہوئی تو تم خوب چہک رہے تھے, دوسری مرتبہ بے سروپا باتیں کر رہے تھے. اول خان کی گاڑی روانہ ہونے کی آواز سن لینے کے بعد ویرا نے قدرے تیزی سے کہا, تم سے پہلی بار بات ہوئی تو میں بے خبر تھا. چپ اس کے بعد دریافت ہوا تھا. ایڈی یہ چپ ڈالنے کے لیے تم سے قریب ہوا ہوگا. ویرا نے میری بات کاٹ کر کہا. وہ ایک نقطہ پاتے ہی پوری بات سمجھ لیتی تھی, مگر میں حیران تھا کہ ایڈی کون تھا. میرے سوال کے جواب میں وہ ہنسی اور پھر بولی, اول خان بہت گناہ آدمی ہے. سنتا سب کی ہے مگر کرتا وہی ہے جو اس کے دماغ میں بیٹھ جائے. اس نے ہم میں سے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اپنے آدمیوں کی ایک ٹیم بوٹ بیسن کی طرف بھیج دی تھی. اسی طرح کسی کو یہ پتا چلانے پر مامور کر دیا تھا کہ FBI کا کون سا آدمی دہلی جاتے ہوئے کراچی میں رک رہا ہے. ابھی راستے میں اس کے آدمی نے فون پر اطلاع دی کہ آنے والا ایڈی ہاک نامی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے.
کیا تمہارے ملاقاتی نے تمہیں اپنا یہی نام بتایا تھا؟ اس نے سرے سے کوئی نام نہیں بتایا، شروع سے آخر تک اس کا رویہ بہت پورا اسرار رہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے پورے پروگرام سے نک کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ جب وہ بندر کی طرح اچھل کر میری طرف آیا تو حیرت سے نک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بس تو پھر کہیں لکھ لو کہ اس کا نام ایڈی ہاگ ہے۔ ویرا بے نیازی سے بولی، یہ بتاؤ کہ تم اس چپ سے اتنے خائف کیوں ہو؟ یہ شعبے تمہارے لیے نئے نہیں ہیں۔ کیا واہیات باتیں کرتی ہو؟ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں محتاط ہو گیا تھا، پتہ نہیں یہ چپ صرف سگنل بھیجتا ہے یا آوازوں پر بھی کام کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری تلاش کے لیے انہوں نے اپنے ساؤنڈ اسکینر سے کام لینے کا ارادہ کر لیا تھا اور ہزاروں چپ شہر کے مشتبہ علاقوں میں پھیلانے کا منصوبہ بنا لیا۔ مجھے سب یاد ہے، اس نے میری بات درمیان سے اڑا دی۔ تم کو اپنے پاس اس چپ کی موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ تم سے بات کرنے کے بعد میرا ذہن کام کرتا رہا، مختلف امکانات پر غور کرتے ہوئے جب میں نے پرانی کڑیاں ملائیں تو ان کے الیکٹرانک وسائل یاد آ گئے۔ اس کے بعد جیب میں موجود چپ تک پہنچنا بہت آسان ثابت ہوا۔ اس کے سامنے آنے کے بعد میں محتاط ہو گیا۔ تمہاری ان جیب میں چپ کی موجودگی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایف بی آئی والے ابھی تک کرنل داور کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں۔ سلطان شاہ بولا، امریکہ میں ایس ٹی ایف کے اراکین کو پکا محب وطن تصور کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ حیران ہیں کہ کرنل داور اپنی تنظیم سے الگ تھلگ کیوں چل رہا ہے۔ میں نے بتایا، تم نے صرف ڈینی کے معاملے میں انحراف کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ ان کی ہر پیشکش مسترد کر چکے ہو۔ اس نے کہا، ڈینی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کرنل داور اسی سے کھیل رہا ہے۔ یہ بات ہر ایک کے ذہن میں چبھ رہی ہوگی۔ میں نے جواب دیا، بات ایسی نازک ہے کہ وہ مجھ پر اپنے شبے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ انہیں ڈر ہوگا کہ میں ڈینی کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دوں گا۔ یہ ایک نیا چکر چل پڑا۔ ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی، ایڈی چند گھنٹوں کے لیے کراچی میں رکا ہے، وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں سوبراج کی واپسی کا معاملہ پسے پشت چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ سوبراج کے معاملے میں تیر ان کی کمان سے نکل چکا ہے۔ نک اسے واپسی کی ہدایت دے چکا ہے، اب وہ اسے بینکاک میں نہیں روک سکیں گے۔ نک کی ہدایت سے زیادہ سوبراج کو یہ فکر ہے کہ یہاں اس کے سیاسی مخالفین اس کی غیر حاضری کا زبردست فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ غزالہ دھیرے سے بولی، حالات پل پل میں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ہم چاروں ان باتوں میں سر کھپاتے رہے۔ یہ اچھا ہوا کہ اول خان چپ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس کی موجودگی میں ہم کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری یہ بے فکری زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ اول خان جلد ہی واپس آ گیا۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ بہت سادہ سی چپ ہے، ہائی فریکوینسی سگنل پیدا کر رہی ہے۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں اعلان کیا، اس کی صرف ایک افادیت ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے سگنلز کے ذریعے ایک مخصوص مواصلاتی سسٹم کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ چپ اس وقت کہاں ہے۔ پھر تو بہت اچھا ہوا کہ تم گھر جانے کے بجائے ادھر آ گئے۔ ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر بے ساختہ کہا، کرنل داور کو ایس ٹی ایف کے ٹھکانے کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ تم گلشن اقبال میں رکتے تو انہیں شبہ ہوتا کہ تم ادھر کیوں گئے ہو، اور یہ خطرہ بھی تھا کہ ہمارے گھر کا محلے کو ان کے علم میں آ جاتا۔ غزالہ نے اس کی بات آگے بڑھائی، چپ کے بارے میں وہ رائے کسی اناڑی کی نہیں تھی۔ اول خان نے اس کی اصلیت جاننے کے لیے اپنے ریڈیو روم کے انچارج سے رجوع کیا تھا، جو آرمی سگنلز کا ایک باقاعدہ سند یافتہ مگر ریٹائرڈ حوالدار تھا۔ اس نے چپ کو اپنے میٹر سے چیک کرتے ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ خاموش پرزہ بے ضرر نہیں تھا۔ 2-3 مختلف تجربات کے بعد اس نے اپنی معلومات کا نچوڑ اول خان کو بتا دیا تھا۔ اس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ چپ کے ذریعے وہ لوگ گھر بیٹھے میری نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اسے جلا کر یا توڑ کر برباد کر دیا جائے، ایڈی سر پیٹتا رہ جائے گا۔ سلطان شاہ نے تجویز پیش کی، اس چپ کے اشارے بند ہوئے تو وہ میری طرف سے ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کہا، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ چپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور تم اسے اپنی جیب میں لیے گھومتے رہو۔ ویرا نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا، بعض اوقات تم عقل کو سرے سے خیر بات کہہ دیتی ہو، مجھے چپ لے کر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یہیں اول خان
خان کی میز کی کسی دراز میں پڑا سگنل نشر کرتا رہے گا۔ انہیں اس کے ایک جگہ رہنے سے شبہ نہیں ہوگا، اس میں شبے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ چپ میرے بدن میں پیوست نہیں کیا گیا، میری پتلون کی جیب میں ڈالا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں ہر وقت وہی پتلون پہنا رہوں۔ میں نے وہ کپڑے اتار کر لٹکا دیے اور لباس تبدیل کر کے نکل گیا۔ جب تک پتلون کھونٹی پر لٹکی رہے گی، ان کے آلات پر چپ کی یکساں پوزیشن آتی رہے گی۔ یہ ذرا سی بات نک اور ایڈی کو بھی معلوم ہونی چاہیے، پھر ہمیں چلنا چاہیے۔ ویرا نے بحث کرنے کے بجائے بات وہیں ختم کر دی۔ ٹھہرو، میں نے گارڈ روم سے ایک آدمی کو بلایا ہے، چائے پی کر چلیں گے۔ اول خان بولا، نہیں اب چل ہی دو، تم یہاں رکے رہے تو ہر طرف ہلچل پیدا ہو جائے گی اور تمہارے آدمیوں کا کیمپ فائر خراب ہوگا۔ ہم اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے۔ چپ کا مسئلہ حل ہو جانے کے بعد اب ہمارا یہاں رکنا بے سود ہے۔ اول خان کا اصرار کامیاب نہیں ہو سکا۔ گارڈ روم سے آنے والا ہانپتا کانپتا ہوا پہنچا تو دونوں گاڑیاں روانگی کے لیے تیار تھیں۔ اس بار میری گاڑی بھری ہوئی تھی، لینڈ روور میں اول خان تنہا تھا کیونکہ اسے بھی یکایک گاڑی یاد آ گیا تھا۔ وہ راستے میں کہیں رکے بغیر اپنے بال بچوں میں پہنچنا چاہ رہا تھا۔ ہم اول خان کی گاڑی کے پیچھے اسٹیشن 4 سے نکلے تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ویرا نے سکوت توڑ دیا۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ چپ کے ایک جگہ رکھ دیے جانے کے بعد ایڈی کے کیا تاثرات ہیں؟ میری رائے ہے کہ تمہیں نک کو فون کر لینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، غزالہ نے سختی سے ویرا کی رائے مسترد کر دی۔ یہ بیل مجھے مار والی بات ہوگی۔ اس وقت ان کے فون کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب چپ دیر تک ایک ہی پوزیشن ظاہر کرتی رہے گی تو نک خود پریشان ہو کر ان سے بات کرے گا۔ اس کے پاس ان کا موبائل فون نمبر ہے۔ خوب گاڑی میں ویرا کی مسرت امیز آواز گونجی، آج دل کھول کر ڈینی کی حمایت کر رہی ہو؟ غزالہ نے ویرا کے اس تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سفر جاری رہا۔ واپسی پر راستہ صاف تھا، ٹریفک کم اور صاف ستھرا تھا۔ ہم ذرا سی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ وہاں دین محمد اور ابرار اپنی ڈیوٹی پر پوری طرح مستعد تھے۔ ان کے آ جانے سے ہم چاروں کو گھر کی طرف سے بالکل بے فکری ہو گئی تھی۔ ہم سے ایک غلطی ہو گئی۔ ویرا نے ڈرائنگ روم میں جوتے موزے اتارنے کے بعد سنجیدگی سے کہا، چھاونی کا خاصا بڑا علاقہ ایس ٹی ایف والوں کے تصرف میں ہے۔ چپ کو اول خان کی میز کی دراز میں رکھنے کی بجائے میدان میں کہیں ڈال دینا چاہیے تھا۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ خیال کیوں آ گیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس قسم کے آلات دوہری افادیت رکھتے ہیں۔ ویرا کی سنجیدگی برقرار رہی۔ چپ سے ایک طرف پوزیشن ظاہر ہوتی رہے گی، دوسری طرف کسی حملے کا خطرہ بھی ہے۔ چپ کے سگنلز کے سہارے کوئی راکٹ بھی فائر کیا جا سکتا ہے جو ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا چپ سے ٹکرا کر پھٹے گا۔ ہر راکٹ چپ کا رخ نہیں کر سکتا۔ غزالہ نے جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ چپ پر صرف وہی ہتھیار گرے گا جس میں چپ کے سگنل سے کام کرنے والا گائیڈڈ سسٹم نصب ہو۔ یہ آسان کام نہیں ہے اور نہ ایڈی اپنے سامان میں ایسا کوئی میزائل چھپا کر لایا ہوگا۔ بعض اوقات تم بڑے بڑے خطروں کو خاطر میں نہیں لاتی اور کبھی کبھار بعد از قیاس خطروں کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگتی ہو۔ کمال ہے، تم کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہو گئیں؟ ویرا غزالہ کے جواب سے معروب ہو گئی تھی۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ اس قسم کے سارے لاسلکی آلات ریڈیائی لہروں کے ذریعے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح میڈیم ویو پر شارٹ ویو کے ریڈیو پروگرام نہیں سنے جا سکتے، اسی طرح عام ہتھیار چپ کے ذریعے گائیڈ نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے دونوں طرف کارآمد سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ ویرا کے سامنے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہ کیا کرو، بیچاری احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سلطان شاہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ہوش کی دعا کرو، میں تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں۔ ویرا گرائی، تمہاری زبان سے ہمیشہ تجربات کا تذکرہ سنا ہے، تعلیم کی بات کبھی سننے میں نہیں آئی۔ سلطان شاہ بے پرواہی سے بولا، تم رواں انگریزی ضرور بول لیتی ہو، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم امریکی ہو، ورنہ تمہاری ساری تعلیم و تربیت بس وہی ہے جو ڈڈ خاموش۔ میں نے اونچی آواز میں اسے ڈانٹا اور اس کے باقیہ الفاظ اس کے ہونٹوں کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ویرا کو ڈان مرسیانو کا تانا دینے والا تھا، جو ویرا کے ناجائز باپ جمی لائٹ کا ایک روپ تھا۔ اس نازک موقع پر سلطان شاہ اگر ڈان مرسیانو کا نام لے دیتا تو میرا اندازہ تھا کہ ویرا ایسی بفر تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ شاید ویرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان شاہ کیا کہنے جا رہا تھا۔
اس کے لیے جمی لائٹ یا ڈان مرسیانو کا تذکرہ عام طور پر دل آزاری کا سبب بنتا تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر وہاں سے چل دی۔ شام کی کسر پوری کرنے گئی ہے۔ اس کے چلے جانے پر سلطان شاہ بڑبڑایا، رفتہ رفتہ یہ عادی شرابی بنتی جا رہی ہے۔ پہلے کبھی کبھار سرور میں آنے کے لیے پیتی تھی، اب اسے شام کو شراب نہ ملے تو غائب دماغی بد مزاجی اور بے چینی کا شکار ہونے لگتی ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات اپنی گرہ سے باندھ لو، آئندہ کبھی اسے ڈان مرسیانو کا تانا نہ دینا۔ میں نے اسے گورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بس وہ نام پھسل کر میری زبان پر آتے آتے رہ گیا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم درمیان میں بول پڑے۔ اس نے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ سلطان شاہ کے بیان کے مطابق ویرا اپنا کوٹا پورا کر لینے کے بعد اپنے کمرے سے برآمد ہوئی تو بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی بڑی ترنگ میں مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ اب تک تمہارے یار کا فون نہیں آیا؟ آرام سے ایک طرف بیٹھ جاؤ، اس کا فون آیا تھا تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ آرام سے ہے کون اس جہاد خراب میں؟ اس نے ہنس کر ایک مشہور مصرے کی مٹی پلید کی اور اپنی بات جاری رکھی۔ تم کہتے ہو تو بیٹھ جاتی ہوں۔ ڈینی نے نہ کہا ہوتا تو تم کھڑی رہتی۔ سلطان شاہ اس کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں تھا۔ یہ اس وقت سوچا جاتا جب کسی نے نہ کہا ہوتا۔ یہ بتاؤ کہ کھانے کی کیا پوزیشن ہے؟ ویرا اسی سے مخاطب ہو گئی۔ وہ بہکی نہیں تھی، لیکن اس کے اعصاب پر شراب کا گہرا اثر تھا۔ شاید اس نے کم وقت میں تیز رفتاری کے ساتھ خاصی مقدار لے لی تھی۔ ہم چاروں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں ابرار نے میز پر کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد باتوں کا ایک اور مختصر دور چلا، جس میں سبراج یا نک کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ وہ سلسلہ ٹوٹتے ہی میں نے اپنی خوابگاہ میں جانے کا اعلان کر دیا اور وہ محفل بکھر گئی۔ گھر میں ویرا اور سلطان شاہ کی موجودگی کی وجہ سے غزالہ عام طور پر محتاط اور مجھ سے الگ تھلگ رہتی تھی، لیکن خوابگاہ کی خلوت میسر آتے ہی وہ بہت پرجوش اور بے باک ہو جاتی تھی۔ اس رات غزالہ کی طبیعت کچھ جولانی پر تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے مسکراتی ہوئی تیکھی آنکھوں سے دیکھا اور پھر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ شب خوابی کے ریشمی لباس میں باتھ روم سے برآمد ہوئی تو اس کے حسین پیکر کے خد و خال بہت نمایاں تھے۔ قدرت نے شاید اسے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک وہ حسن و رعنائی کا ایک شاہکار تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ میرے لیے کوئی راہ چلتی اجنبی حسینہ نہیں تھی اور نہ ہی میں اس کے لیے نامحرم تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے بستر پر اپنے قریب بٹھا لیا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ غزالہ خوش شکل ہونے کے ساتھ خوش گفتار بھی تھی، بہت سے موضوعات پر اچھی خاصی معلومات رکھتی تھی، لیکن خلوت کی ان باتوں کا تعلق ہم دونوں کے سوا کسی تیسری ذات سے نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ باتیں کہاں سے نکلتی چلی آ رہی تھیں۔ ہم دونوں بستر پر دراز ایک دوسرے کی ذات میں ڈوبے باتوں میں مصروف تھے کہ میرے سرانے رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ فون کی روشن اسکرین پر ایک اجنبی نمبر چمک رہا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر وہ کال وصول کی اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو کرنل، کیا حال ہیں؟ تم کہاں ہو؟ میرے کان میں ایڈی کی آواز گونجی۔ اپنے امریکی لب و لہجہ اور دھیمی آواز کی بنا پر اسے پہچاننا دشوار نہیں تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔